بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کس طریقے سے شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون سرایت کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ کچھ دیر رہی، پھر واپس جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ جب وہاں پہنچے تو رات کا اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون تھی اور وہ ظاہرے کے پردے میں ہوں گی اور پردے میں تھی، تو اس واسطے دو صحابی قریب سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، دیکھو یہ میرے ساتھ جو خاتون ہے یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں۔ تو وہ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ یہ صفیہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اس لیے کہا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون سرایت کرتا ہے، تو مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں خیال آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت یہ خاتون کون تھی، تو اس واسطے تمہیں وسوسہ آ جاتا اور تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا۔ اس لیے میں نے اس وسوسے سے دور کرنے کے لیے تمہیں یہ بتا دیا کہ میری بیوی ہیں، کوئی اور عورت نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچانا چاہیے۔ اگر کہیں تہمت کے لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کی صفائی کر دینی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ شیطان کے حربے کمزور ہیں، لیکن ساتھ میں قرآن کریم نے یہ بھی فرما دیا کہ باوجود اس کے شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ انسان کے جسم کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کرے، لیکن ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان کے جتنے حربے ہیں وہ سب بہت کمزور ہیں، اور آپ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ابلیس سے کہہ دیا تھا کہ جو صحیح معنی میں میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو تسلی دینے کے لیے فرما دیا کہ یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے پیدا تو کیا ہے لیکن اس کو بہت کمزور بنایا ہے۔ ذرا سا آدمی ڈٹ جائے اس کے مقابلے پر تو فوراً نرم پڑ جاتا ہے، فوراً کافور ہو جاتا ہے، اور ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے تو شیطان کا مکر زائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت ڈرنے کی بات نہیں کہ آدمی سوچے کہ میں تو بری طرح پھنس گیا، میرے اوپر شیطان اس طرح مسلط ہے کہ میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، لہٰذا اب اس سے بچنا تو ممکن نہیں۔ ایسا نہیں، قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کا مکر بہت کمزور ہے۔ ہاں، طاقت اس کو اس شخص پر حاصل ہوتی ہے جو اس شیطان کے مکر سے بچنا ہی نہیں چاہتا ہو، وہ خود شیطان کے آگے آگے ہو گیا اور راز سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہو، تو پھر بے شک اس کے اوپر وہ قابو پا لیتا ہے۔ دیکھو، مخلوق میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جو ویسے تو بڑی شور شرابہ دکھاتی ہیں، بڑی فوں فاں کرتی ہیں، بڑا جوش و خروش دکھاتی ہیں، لیکن ذرا آدمی ڈٹ جائے تو فوراً بیٹھ جاتی ہیں۔ یا عام طور پر جو رذیل قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، شیطان بھی اسی میں سے ہے۔ اگر آپ اس سے ڈر گئے اور آپ نے اس شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ بھائی جیسا تو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا، تو وہ حاوی ہو جائے گا اور ساری زندگی خراب کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے سامنے ڈٹ جائے کہ میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور سورۃ الناس پڑھ کر اللہ کی پناہ لے لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔